علی جناب محترم شین کاف نظام صاحب، صادق صاحب، علوی صاحب، فاطمی صاحب اور دیگر معزز شرکائے محفل، آداب۔ اردو نظم کے نئے رجحانات اس عنوان کے تحت کل سے آج تک جو گفتگو ہوئی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس میں نظم کی جمالیات، جہات اور امکانات پر بہت علمی اور ادبی گفتگو ہوئی اور ہم سب اس سے مستفید ہوئے۔ اس ضمن میں جو نئے رجحانات پر گفتگو ہوئی اس میں تانیثی فکر اور نسائی فکر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ نثری نظم پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن آخر مولوی صاحب نے اس کمی کو بھی پورا کیا۔ بہرحال میرے مقالے کا عنوان ہے حصار شکن سارا شگفتہ۔ اردو اور پنجابی کی باغی شاعرہ سارا شگفتہ بنت حکیم نور محمد عرف نور کوچوان، پیشہ ٹانگا چلانا، گوجرانوالہ پاکستان میں 31 اکتوبر 1954 کو پیدا ہوئی۔ سارا شگفتہ کی زندگی اور شاعری دونوں ہی تانیثی رویے سے عبارت ہے۔ ان کی شاعری خود ان کی زندگی کی کہانی ہے۔ وہ بیٹی اور بیوی دونوں روپ میں مرد کے جبر و قہر کا شکار رہیں۔ سارا شگفتہ کا گزر بسر خستہ حالی میں ہوا۔ معاشی تنگی، باپ کی صفاقی، 4 ناکام شادیوں اور پے بپے پاگل پن کے دوروں نے انہیں سخت نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیا، جس کا انجام خودکشی پر ہوا، اور انہوں نے 4 جون 1984 کو کراچی میں خود کو چلتی ہوئی ریل کی نذر کر دیا۔ غربت و افلاس کے سبب بڑی مشکل سے 10ویں تک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو میں چند ہی شاعرات ایسی ہیں جن کا رویہ خالص تانیثی رہا ہے۔ بیشتر شاعرات کے یہاں تانیثیت کے علاوہ نسائیت بھی ہے، لیکن سارا شگفتہ صحیح معنوں میں خالص تانیثی شاعرہ ہیں، اور ان کی شاعری میں تانیثیت کے تمام رنگ اور ابعاد و جہات پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگر نظر آتے ہیں۔ سارا کی زندگی، شخصیت اور کردار کے حوالوں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود کو مظلوم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور یوں خوب ہمدردیاں بٹوری، ورنہ وہ اتنی مظلوم مجبور نہیں تھیں۔ سچ جو بھی ہو، لیکن اتنی بات پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ بہرحال سارا شگفتہ کی زندگی حد درجہ کرب رضیتوں میں گزری ہے۔ سارا شگفتہ کے حوالے سے امرتا پریتم کی کتاب ایک تھی سارا، احمد سلیم کی کتاب مردہ آنکھیں زندہ ہاتھ، انور سنگھ رائے کی ناول ذلتوں کے اسیر، پاکستانی ڈرامہ سیریل آسمان تک دیوار، اور عذرا عباس کی کتاب درد کا محل وقوع بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان کے 2 اردو شعری مجموعے آنکھیں اور نیند کا رنگ، اور 3 پنجابی شعری مجموعے بلد اکھر میں ننگی چنگی اور لکن میٹی شائع ہوئے۔ سارا شگفتہ کی ہمسروں میں کشور ناہید، فہمی داریاز، پروین شاکر، نسری منجم بھٹی، نسیم سید، بلقیس ظفیر الحسن، شبنم عیشائی، شہناز نبی اور رفیہ شبنم عابدی وغیرہ شاعرات شامل ہیں، جن کے یہاں مردوں کے جبر و تسلط، حقوق نسواں کی پامالی اور استحصال، ظلم و ناانصافی اور قید و بند کی زندگی کے خلاف ایک زبردست احتجاج اور بغاوت کی چنگاری بھری ہوئی ہے۔ مگر میرے نزدیک اپنی اصل روح کے اعتبار سے اردو کی اولین تانیثی شاعرہ کہلانے کا حق کی حقدار صحیح معنوں میں سارا شگفتہ ہی ہے، کیونکہ ان کی پیشرو یہ ہمس شاعرات کا لفظیاتی نظام، شعری ساخت اور آہنگ روایتی شاعری کے اثار کو توڑنے سے قاصر ہے۔ اردو شاعری میں پہلی بار نئے شعور کے ساتھ تانیثی موضوع، مواد اور تیور اپنے مکمل شباب کے ساتھ سارا شگفتہ کی نظموں میں صورت پذیر ہوئی ہے۔ سارا شگفتہ کی نظمیں پڑھیے تو بہت صاف محسوس ہوتا ہے کہ انہیں روایت پرستی سے حد درجہ تنفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظم کی روایتی حیتوں کو بھی قبول نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے مکمل طور پر نثری نظم کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام آنکھوں میں بطور انتصاب ایک نظم ہے، شیلی بیٹی کے نام،
یہ نظم ان کے تانیسی ذہن کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے. پہلے یہ نظم ملاحظہ فرمائیں. تجھے جب بھی کوئی دکھ دے اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا. جب میرے سفید بال تیرے گالوں پر آن ہنسے رو لینا. میرے خواب کے دکھ پہ سو لینا. جن کھیتوں کو ابھی اگنا ہے ان کھیتوں میں دیکھتی ہوں تیری انگیاں بھی. بس پہلی بار ڈری بیٹی میں کتنی بار ڈری بیٹی. ابھی پیڑوں میں چھپے تیر کمان ہے بیٹی. میرا جنم تو ہے بیٹی اور تیرا جنم تیری بیٹی. تجھے نہلانے کی خواہش میں میری پورے خون تھوکتی ہیں. یہ نظم کیا ہے؟ جن سے اناس کا کبدی اور آفاقی نوحہ. یہاں بیٹی اور دکھ دونوں ہم معنی ہیں. حیات و کائنات اور زمان و مکان کے لیے عورت ذات ایک لقمہ تر ہے. لیکن نظم کی راوی اس کائناتی صفحہ سے خوفزدہ ہو کر یہ دعا نہیں کرتی کہ اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو، بلکہ اس کے برعکس وہ عورت کے اسی دکھی وجود کے ساتھ گردوں اور گیتی کے جبر و قہر سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہے. سارا شگفتہ کی نظموں میں جو خلاصہ ہے وہ نہ صرف ان کا فن ہے بلکہ خود ان کی زندگی کے انتشار، نفسیاتی پیچیدگی، ناگفتنی صورتحال اور تخلیقیت آمیز ذہنی رویے کی غماز بھی ہے. پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ان کی شاعری دونوں ان کی زندگی اور شاعری دونوں ایک دوسرے میں حد درجہ پیوست ہیں. اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ زندگی کی طرح وہ شاعری میں بھی کسی بندش یا پابندی کو گوارا نہیں کرتی. ان کے شعری تصورات اس قدر آزاد اور خود مختار ہیں کہ وہ نظم کی روایتی صورت، ہیئت اور شعریات مثلا مرکزی خیال، تسلسل خیال اور ارتقاء خیال سے بھی شعوری انحراف اختیار کرتی ہیں. چنانچہ ان کے تصور شعر کو سمجھنے کے لیے خود ان کی نظم بعنوان نثری نظم کی قرأت دلچسپی سے خالی نہ ہوگی. ملاحظہ فرمائیں. شاعری جھنکار نہیں جو تال پر ناچتی رہے. شاعری جھنکار نہیں جو تال پر ناچتی رہے. گیا وقت جب خواجہ سرا ٹوٹی کمان ہوتے تھے اور موت پر تالیاں پیٹا کرتے تھے. پازے پہن کر میدان میں نہیں بھاگ سکتے. یہ کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے. غار میں چنی چنائی جگہ ہے، دار ہے، بامشقت قیدی ہے. لیکن نظم میں نہ غار ہے، نہ دار ہے، نہ مشقت ہے، پھر بھی ایک قید ہے. ہاں زمینوں کو پڑھنے نکلتے ہیں تو چرند پرند کی ضرورت نہیں رہتی. انسان کی پہلی آنول نال اذیت ہے. کھیل تو کھلندڑا ہی کھیلتا ہے. مذکورہ نظم سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاعری کے قدیم اور مسلمہ تصورات مثلا شعریت، نغمگی، موسیقیت، بہور اوزان کی پابندی اور روانی وغیرہ کے کس قدر شدت سے مخالف ہیں. وہ شاعری کو ایک وجودی تجربے سے تعبیر کرتی ہیں اور جب وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کی پہلی آنول نال اذیت ہے تو تخلیقی کرب سے ان کی آگہی اور آشنائی کا پتہ چلتا ہے. سارا شگفتہ کی شاعری میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ابھرتا ہے وہ ان کی اوریجنلٹی ہے. ان کا کوئی خیال، کوئی لفظ یا طرز اظہار مستعار یا مستفاد نظر نہیں آتا. وہ روایتی مضمون کی مکھی پر مکھی نہیں بٹھاتی. اس ضمن میں ان کی پہلی نظم اور تو بارات ہار گیا اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں روایتی تصور شعر کی ساری زنجیریں توڑ دی گئی ہیں. حالانکہ یہ نظم ان کے دونوں مجموعوں میں سے کسی میں بھی شامل نہیں کی گئی ہے، لیکن اس سے ان کے برہم اور باغیانہ شعری مزاج کی عمدہ نمائندگی ہوتی ہے. یہاں میں اس طویل نظم کو پیش کرتی ہوں. تم شاعر تھے میں طوائف ہوتے ہوئے بھی ایک جھونپڑی میں بیاہی گئی اور میرا بچہ بے کفن مر گیا. طوائف ہوتے ہوئے میں تمہیں کما نہ سکی کہ کھوٹے سکے میری چھاتیوں سے بہہ نکلے اور تو بارات ہار گیا. 4 برس میں آدھی چارپائی بنتی رہی اور تو میرے ساتھ سوتا رہا. میں ایک مشرقی طوائف ہوں
اس لیے مغرب تک تمہیں تیرا کمیشن دے دوں گی۔ میں ماں اس لیے نہیں کہ تیرا انزال صرف مشرق ہے۔ تم موت نہیں بھولتے، میں دکھ نہیں بھولتی۔ میرے بستر کا کون سا کھوٹا سکہ چل نکلا کہ جہاں بھی چاہوں تجھے خرید سکتی ہوں۔ تیرا انزال کفن پر ہوتا ہے اور میرا طوائف جنم انسان ہے۔ میں نے ناچ ناچ کر جھانجر کروائی، تو نے خاموش رہ رہ کر۔ حرام زادوں نے تو حد کر دی، عورت کو محض انزال کا وسیلہ سمجھ لیا۔ آج مجھے خبر ہوئی کہ میں تو تیری داشتہ تھی اور تیرے سارے لفظ ہی تلے ہو گئے۔ میں نے تم سے کبھی حق مہر نہیں مانگا۔ میں اتنی طوائف زادی ہوں کہ میرا حق سب لوگ یوں ہی دے دیتے ہیں۔ میری تھکاوٹ یہ شہر جانتا ہے۔ میرے ہاتھ پیمفلیٹ ہو گئے ہیں۔ تیری تلوار اور تیری سپہ سالاری اس وقت کہاں تھی جب 4 زنخوں کے قرار پر میں تیری آبرو بنی؟ تیری غیرت تو مردہ بچہ قبول نہیں کرتی، میری ٹوٹن کو کیسے قبول نہیں کرے گی؟ میرا آخری مرد مر گیا ہے جس سے میں آج تک بیاہی ہوئی تھی، اب میری چوڑیوں کے نیزے بن گئے ہیں جس سے میں اپنی داستان لکھوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس نظم میں ایک آگ ہے، ایک ایسی آگ جو خود اپنی خالق ہی نہیں بلکہ اپنی تخلیقی وجود کو ہی خاکستر کر دے۔ اس میں زیادہ تر غیر شعری اظہار ہے، لیکن جب وہ یہ کہتی ہیں کہ اب میری چوڑیوں کے نیزے بن گئے ہیں جس سے میں اپنی داستان لکھوں گی، تو یہ محض نثری و سپاٹ بیانیہ نہیں ہے بلکہ ایک پرجلال اور باغیانہ تخلیقی اظہار کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ سارا شگفتہ کی ایک نظم ہے، اے میرے سرسبز خدا۔ پہلے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ بیان کرنے والوں نے مجھے اد کھلے ہاتھ سے قبول کیا۔ انسان کے 2 جنم ہیں، پھر شام کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنی نگرانی میں رہی اور کم ہوتی چلی گئی۔ کتوں نے جب چاند دیکھا اپنی پوشاک بھول گئے۔ میں ثابت قدم ہی ٹوٹی تھی، اب تیرے بوجھ سے دھنس رہی ہوں۔ اے میرے سرسبز خدا، خزانوں کے موسم میں بھی میں نے تجھے یاد کیا۔ قاتل کی سزا مقتول نہیں، غیب کی جنگلی بیل کو گھر تک کیسے لاؤں؟ پھر آنکھوں کے ٹاٹ پہ میں نے لکھا، میں آنکھوں سے مرتی تو قدموں سے زندہ ہو جاتی۔ معاشرے کی تاریخیوں کو عورت کا وجود چاند بن کر چھانٹ دیتا ہے، لیکن مرد کتا ہے جو اس خوبصورت نورانی ہستی کو ایک ایسی چچوڑی ہوئی ہڈی بنا دیتا ہے جس کا حسن اور اس کی جان سب کچھ زائل ہو جاتا ہے۔ سارا شگفتہ کی شاعری ایک روایتی قاری کو راس نہیں آ سکتی، چونکہ شعری روایت ہمارے اندر اس قسم کا کلاسیکی اور جمالیاتی ذوق پیدا کرتی ہے۔ سارا شگفتہ اس معنی میں جمال شکن واقع ہوئی ہیں۔ سارا شگفتہ اس قدر تانیثی رویے کی حامل ہیں کہ انہیں ہر مقتدر، جبار و قہار و غالب و مسلط بشمول خدا، انسان، مذہبی و تہذیبی شاعر و عوامل اور معاشرتی نظام مرد نظر آتا ہے، اور کائنات کا ہر مظلوم و مجبور اور استحصال زدہ وجود ان کے نزدیک عورت ہے۔ اس ذیل میں ان کی نظم پانیوں کی بدی ملاحظہ فرمائیں۔ پانیوں کی کمانیں کیا سمندر شکار کرتی ہیں؟ میں چاند بھر روتی ہوں اور رنگ ساز کے پاس ہوتی ہوں۔ سارا شگفتہ کو مرد ساز معاشرے کی مکاریوں کا گہرا شعور و ادراک حاصل ہے۔ وہ قوت ناموس، خاندان کی عزت کے نام پر عورت کے جذبات کا قتل، عورت کی عزت کے بہانے دراصل اس کے جسم اور وجود کو اپنی ملکیت بنا لینا اور اس پر قبضہ جما لینا وغیرہ نفسیاتی حربوں کو اپنی نظموں کا مرکزی حوالہ بناتی ہیں۔ اس قبیل کی ایک نظم عورت اور نمک کا ایک حصہ ملاحظہ ہو۔ عزت کی بہت قسمیں ہیں، گھونگھٹ، تھپڑ، گندم۔ عزت کے تابوت میں قید کی میخیں ٹھوکی گئی ہیں، گھر سے لے کر فٹ پاتھ تک ہمارا نہیں ہے۔ عزت ہمارے گزارے کی بات ہے، عزت کے نیزے سے ہمیں داغا جاتا ہے۔ عزت کی کنی ہماری زبان سے شروع ہوتی ہے، کوئی رات ہمارا نمک چکھ لے۔
تو ایک زندگی ہمیں بے ذائقہ روٹی کہا جاتا ہے. یہ کیسا بازار ہے کہ رنگ ساز ہی پھیکا پڑا ہے. خلا کی ہتھیلی پہ پتنگیں مر رہی ہیں، میں قید میں بچے جنتی ہوں. جائز اولاد کے لیے زمین کھلنڈڑی ہونی چاہیے. تم ڈر میں بچے جنتی ہو، اسی لیے آج تمہاری کوئی نسل نہیں. تم جسم کے ایک بند سے پکاری جاتی ہو، تمہاری حیثیت میں تو چال رکھ دی گئی ہے، خوبصورت چال. جھوٹ کی مسکراہٹ تمہارے لبوں پہ تراش دی گئی ہے. تم صدیوں سے نہیں روئی. کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ تمہارے بچے پھیکے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تمہارے بچے پھیکے کیوں پڑے ہیں؟ مذکورہ نظم میں عزت کے تابوت میں قید کی میخیں ٹھوکنا، عزت کے نیزے سے داغا دانا اور خلا کی ہتھیلی پہ پتنگوں کا مر جانا پدری نظام میں وجود مادر کی بے بسی اور لاچاری کی کیسی استعارتی فضا خلق کرتا ہے. سارا شگفتہ کا شاعر وجدان و عرفان عورت کو مختلف حیاتیاتی اور کائناتی مظاہر میں دیکھتا ہے، اور ان کے نزدیک عورت کا وجود اس دن خود شناسی سے ہم آہنگ ہو جائے گا. وہی لمحہ اس کی آزادی اور ابدی نجات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. وہ عورت کو ایک خوبصورت مگر بے پناہ قوتوں کا سرچشمہ سمجھتی ہیں. اس حوالے سے ان کی ایک نظم پرندے کی آنکھ کھل جاتی ہے، جس میں پرندہ عورت کا استعارہ ہے. ملاحظہ فرمائیں. کسی پرندے کی رات پیڑ پر پھڑپڑاتی ہے. رات، پیڑ اور پرندہ، اندھیرے کی تینوں راہی ایک سیدھ میں آ کھڑے ہوتے ہیں. رات اندھیرے میں پھنس جاتی ہے. رات، تو نے میری چھاؤں کیا کی؟ جنگل چھوٹا ہے اس لیے تمہیں گہری لگ رہی ہوں. گہرا تو میں پرندے کے سو جانے سے ہوا تھا. میں روز پرندے کو دلاسا دینے کے بعد اپنی کمان کی طرف لوٹ جاتی ہوں. تیری کمان کیا صبح ہے؟ میں جب مری تو میرا نام رات رکھ دیا گیا. اب میرا نام فاصلہ ہے. تیرا دوسرا جنم کب ہوگا؟ جب یہ پرندہ بیدار ہوگا. پرندے کا چہچہانا ہی میرا جنم ہے. فاصلہ اور پیڑ ہاتھ ملاتے ہیں اور پرندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. سارا شگفتہ کی وہ نظمیں جن میں ان کا اصل جوہر کھلتا ہے، ان میں آدھا کمرہ اور کانٹوں کا کوئی موسم نہیں ہوتا بہت اہم ہے. ان کی نظم آدھا کمرہ کے صرف 2 ٹکڑے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. شیکسپیئر کے ڈراموں سے چن چن کر اس نے ٹھمکے لگائے. مجھے تنہا دیکھ کر سارتر فرائڈ کے کمرے میں چلا گیا. میں سمجھ گئی اس کی کتاب کتنی ہے. اپنے پہلے شوہر کے بارے میں لکھتی ہیں، عالم اتنا کہ کتابوں میں دفن تھا. اس سے بات کرنے کے لیے مجھے اسے قبر سے نکالنا پڑتا. اس کے علاوہ انسانی گارے زندگی کی کتاب کا آخری سفر، آنکھوں کے دھاگے، پانیوں کے دھاگے، بے وطن بدن کو موت نہیں آتی، بیساکھیاں، رات چٹکی بجاتی ہے، دن کے پور سے باہر آدھی بارش ہو رہی ہے، دوسرا پہاڑ اور ڈال کتنے رنگ بوئے گی، ان کی اہم نظمیں ہیں. سارا شگفتہ کی نظموں کا یہ مختصر مطالعہ اس امر پر منتج ہوتا ہے کہ سارا کی شاعری ہر قسم کی داخلی، خارجی، ذہنی، معاشرتی، ذوقی اور تخلیقی آمریت کے خلاف ایک ایسی توانا، انحرافی اور احتجاجی تانیسی آواز ہے جس کو اردو کی شعری تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. بہت شکریہ.